ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ محترم، بالوں کے جوڑے بنا کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس بارے نماز کا حکم کیا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس بارے پلیز رہنمائی فرما دیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں بہت پائی جاتی ہیں جس کا ہم خیال نہیں کرتے، جسے ہم دیکھتے نہیں، اور ہماری نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جو خواتین کے بارے میں حکم ہے، اب دیکھیں، مرد کی نماز کا الگ حکم ہے، عورت کی نماز کا الگ حکم ہے۔ یعنی عورت کا پڑھنے کا طریقہ ایک الگ ہے، مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اب دیکھیں، عورت کے ہاتھ باندھنے کا بھی طریقہ الگ ہے، اور عورت کا سجدے میں جانے کا طریقہ بھی الگ ہے، اور سجدے میں جب جائیں تو عورت کا طریقہ ایک الگ ہے، لیکن مرد کا طریقہ الگ ہے، عورت کا، دونوں کا میں ایک فرق ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت بالوں کے جوڑے بنا کر نماز پڑھتی ہے، یعنی جوڑے بنا کے والوں کو اکٹھا کر کے باندھ کر اور بنا کے نماز پڑھے، تو اس طرح شریعت کہتی ہے کہ عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ چاہے 5 بار پڑھ لے، چاہے 10 بار عورت نماز پڑھ لے، تو اس صورت میں عورت کی نماز بالکل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں نماز ایسی پڑھنی چاہیے، اور نماز ایسی اس لحاظ سے پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں کہ ہم جب رب کی عبادت کر رہے ہوں تو پتہ تو چلے کہ ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم جب کسی ذمہ دار کے پاس جاتے ہیں، کسی وڈیرے کے پاس جاتے ہیں، کسی کچہری میں جاتے ہیں، تو ہم آگے اس کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو وہ اس کو اچھا نہ لگے، اس کی گستاخی نہ ہو جائے، وہ برا محسوس کر لے، یا ہمیں نکال دے، ہم پہ ظلم کر دے۔ ہم دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہیں، کچہریوں میں جا کر ڈرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر اچھا لباس پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، اور لیکن جب ہم رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو خوبصورت بن کے کیوں نہیں جاتے؟ جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم رب سے ملاقات کر رہے ہیں، ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جب رب کی عبادت کریں تو اس خوبصورت لحاظ سے کریں، اس خوبصورت لحاظ سے نماز پڑھیں کہ ہم یہ دیکھیں، تصور یہ ہو کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے اور ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم خدا سے باتیں کرنے جا رہے ہیں، ہم خدا سے اپنا دکھ بانٹنے جا رہے ہیں، اور جب نماز میں کھڑے ہوں، یہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں راوی لکھتا ہے کہ جب آپ کو زخمی ہو گئے تھے، آپ کے تیر جو تھا وہ جسم میں تھے، نیزے جسم میں تھے، تو جب آپ کے زخم سے وہ تیر نکالے گئے تو آپ نماز میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نماز میں میں تھا، مجھے علم بھی نہیں تھا کہ میرے جسم، تو نماز میں جب ہوں تو ہمیں کسی چیز کا علم بھی نہ ہو، ہم جب کھڑے رب کی بارگاہ میں ہیں، ہم سجدہ رب کو کر رہے ہیں، عبادت رب کی کر رہے ہیں، مخاطب رب کے ساتھ ہیں، تو پھر دنیا کے ہمیں کیا غرض ہے؟ تو عورت کا جو شرعی حکم یہی ہے کہ بال باندھ کر، جوڑے بنا کر نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، اور عورت جو ہے دوپٹہ اتار کر شاور غسل خانے میں وضو کر لے، کیا وضو ہو جاتا ہے؟ تو دوپٹہ اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سی خواتین ایسی ہیں جو محسوس کرتی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا وضو نہ ہوا ہو اور ہماری نماز نہ ہو۔ اب دوپٹہ جو ہے وہ اتار کر ننگے سر وضو کر کے نماز پڑھنے سے وضو ہو جاتا ہے، اس میں وضو کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز جب پڑھیں تو نماز خوبصورت پردے کے لحاظ میں، اور ایسا پردہ ہو کہ آپ کی نماز خوبصورت ہو، اور نماز کی عبادت ایسی ہے کہ رب کی بارگاہ میں جب عبادت کریں تو پتہ چلے کہ رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں اور بھلائیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ۔